ناظرین، عبدالوہاب نجار کہتے ہیں کہ میں نے عبرانی ادب کے ایک کتاب میں ان کے بعض بدعمالیوں کا حال پڑھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل سدوم کی یہ بھی عادت تھی کہ وہ باہر سے آنے والے تاجروں اور سوداگروں کے مال کو ایک نئے اور اچھوتے انداز سے لوٹ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی سوداگر باہر سے آ کر سدوم میں مقیم ہوتا تو اس کے مال کو دیکھنے کے بہانے سے ہر شخص تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھاتا اور لے کر چل دیتا، اور تاجر بیچارہ حیران و پریشان ہو کر رہ جاتا۔ اب اگر اس نے اپنے سیاہ مال کا شکوہ کیا اور رونے دھونے لگا تو ان لٹیروں میں سے ایک آتا اور لوٹی ہوئی ایک چیز دکھلا کر کہنے لگتا کہ بھائی میں تو یہ لے گیا تھا اور تمہاری یہ چیز موجود ہے۔ وہ رنجیدہ آواز میں کہتا کہ میں اس کو لے کر کیا کروں گا؟ جہاں میرا سارا مال لٹ گیا وہاں یہ بھی صحیح، جا تو ہی اپنے پاس رکھ۔ جب یہ معاملہ ختم ہو جاتا تو اب دوسرا آتا اور وہ بھی اسی طرح کوئی معمولی سی چیز دکھا کر وہی کہتا جو پہلے نے کہا تھا، اور سوداگر رنج و غم اور غصے میں اس سے پہلے والی کی بات کر دیتا۔ اسی طرح سب اس کا مال ہضم کر جاتے اور سوداگر کو لوٹ گسوٹ کر بگا دیتے۔ محترم ناظرین، اسی کتاب میں یہ عجیب قصہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام کی عافیت و خیریت معلوم کرنے کے لیے اپنے خانہ زاد الیعزر دمشقی کو سدوم بھیجا۔ یہ جب بستی کے قریب پہنچا تو اجنبی سمجھ کر ایک سدومی نے اس کے سر پر پتھر کھینچ مارا۔ الیعزر کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ تب آگے بڑھ کر سدومی کہنے لگا کہ میرے پتھر کی وجہ سے تیرا سر سرخ ہوا ہے، لہٰذا مجھے اس کا معاوضہ ادا کرو، اور اس مطالبے کے لیے کھینچتا ہوا سدوم کی عدالت میں لے گیا۔ حاکم سدوم نے مدعی کا بیان سن کر کہا کہ بے شک الیعزر کو سدومی کے پتھر مارنے کی اجرت دینی چاہیے۔ ناظرین، یہ واقعات صحیح ہو یا غلط، لیکن ان سے یہ روشنی ضرور پڑتی ہے کہ اہل سدوم اس قدر ظلم، فحش، بے حیائی، بد اخلاقی اور فسق و فجور میں مبتلا تھے کہ اس زمانے کی قوموں میں ان کی جانب اس قسم کے واقعات عام طور پر منسوب کیے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کا تعارف کریں گے اور قوم لوط کے وہ خبیث عمل آپ کے ساتھ شریک کریں گے جس کی وجہ سے ان پر عذاب الہی آ گیا۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادر زادہ ہیں۔ ان کے والد کا نام حران تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے زیر سایہ گزرا، اور ان کی نشو و نما حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی آغوش تربیت کی رہن منت تھی۔ اسی لیے وہ اور حضرت سارہ علیہ السلام ملت ابراہیمی کے پہلے مسلم تھے۔ جس طرح سورۃ العنکبوت آیت نمبر 26 میں ارشاد ہے، پس ایمان لائے لوط ابراہیم کے دین پر اور کہا میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی جانب۔ محترم ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتوں میں ہمیشہ ساتھ رہے ہیں، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں تھے تو اس وقت بھی یہ ہم سفر تھے۔ محترم ناظرین، تورات میں یہ ہے کہ مصر کے قیام میں چونکہ دونوں کے پاس کافی ساز و سامان تھا اور مویشیوں کے بڑے بڑے ریوڑ تھے، اس لیے ان کے چرواہوں اور محافظوں کے درمیان بہت زیادہ کشمکش رہتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چرواہے چاہتے تھے کہ اس چراگاہ اور سبززار سے پہلے ہمارے ریوڑ فائدہ اٹھائیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کے چرواہوں کی خواہش ہوتی کہ اول ہمارا حق سمجھا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس صورتحال کا اندازہ کر کے حضرت لوط علیہ السلام سے مشورہ کیا، اور دونوں کی صلاح سے یہ طے پایا کہ باہمی تعلقات کی خوشگواری اور دائمی محبت و الفت کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے شرق اردن کے علاقہ سدوم اور عمورہ چلے جائیں اور وہاں رہ کر دین حنیف کی تبلیغ کرتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کا پیغام حق سناتے رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر واپس فلسطین چلے جائیں اور وہاں رہ کر اسلام کی تعلیم و تبلیغ کو سربلند کریں۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام نے جب سدوم میں آ کر قیام کیا تو دیکھا کہ یہاں کے باشندے فواحش اور معصیتوں میں اس قدر مبتلا ہے کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو، اور کوئی خوبی ایسی نہیں تھی جو ان میں پائی نہ جاتی ہو۔
دنیا کی سرکش، متمرد اور بد اخلاق و بد اتوار اقوام کی دوسرے عیوب و خواہش کے علاوہ یہ قوم ایک خبیث عمل کی موجد تھی، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ عورتوں کی بجائے مرد لڑکوں سے اختلاط رکھتے تھے۔ دنیا کے قوموں میں اس عمل کا اس وقت قطعاً کوئی رواج نہ تھا۔ یہی بدبخت قوم ہے جس نے اس ناپاک عمل کی ایجاد کی۔ اس عمل کا نام لواطت مشہور ہے۔ ناظرین، اور اس سے بھی زیادہ شرارت، خباثت اور بے حیائی یہ تھی، جس طرح سورۃ الاعراف آیت نمبر 80 اور 81 میں ارشاد ہے۔ اور یاد کرو لوط علیہ السلام کا واقعہ، جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے فحش کام میں مشغول ہو جس کو دنیا میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا؟ یہ کہ بلا شبہ تم عورتوں کی بجائے اپنی شہوت کو مردوں سے پوری کرتے ہو، یقیناً تم حد سے گزرنے والے ہو۔ ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ان کی بے حیائی اور خباثتوں پر ملامت کی اور شرافت و طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی، اور حسن خطابت، لطافت اور نرمی کے ساتھ جو ممکن طریقے سمجھانے کے ہو سکتے تھے ان کو سمجھایا اور معزت و نصیحت کی، اور گزشتہ اقوام کی بدعمالیوں کے نتائج و ثمرات بتا کر عبرت دلائی، مگر ان بدبختوں پر مطلق اثر نہ پڑا، بلکہ اس کا یہ الٹا اثر ہوا کہ کہنے لگے، جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 82 میں ارشاد ہے۔ اور اس لوط کے قوم کا جواب اس کے سوائے کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے، ان لوط اور اس کے خاندان کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ بے شک بہت ہی پاک لوگ ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام نے پھر ایک مرتبہ بڑی محفل میں ان کو نصیحت کی اور فرمایا، تم کو اتنا بھی احساس نہیں رہا کہ یہ سمجھ سکو کہ مردوں کے ساتھ بے حیائی کا تعلق، لوٹ مار اور اسی قسم کی بد اخلاقیاں بہت برے اعمال ہیں۔ تم یہ سب کچھ کرتے ہو اور بڑی محفلوں اور مجلسوں میں کرتے ہو، اور شرمندہ ہونے کی بجائے بعد میں ان کا ذکر اس طرح سناتے ہو کہ گویا کاری نمایاں ہے جو تم نے انجام دیے ہیں۔ محترم ناظرین، قوم نے اس نصیحت کو سنا تو غم و غصے سے تلملا اٹھی اور کہنے لگا، لوط، بس یہ نصیحتیں اور عبرتیں ختم کر، اور اگر ہماری ان اعمال سے تیرا خدا ناراض ہے تو عذاب لا کر دکھا جس کا ذکر کر کے بار بار ہم کو ڈراتا ہے، اور اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو ہمارا تیرا فیصلہ ہو جانا ہی اب ضروری ہے۔ محترم ناظرین، ادھر یہ ہو رہا تھا اور دوسری جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں سیر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 اشخاص سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت متواضع اور مہمان نواز تھے، اور ہمیشہ ان کا دسترخوان مہمانوں کے لیے وسیع تھا، اس لیے تینوں کو دیکھ کر وہ بے حد مسرور ہوئے اور ان کو اپنے گھر لے گئے اور بکرا ذبح کر کے تکے بنائے اور بھون کر مہمانوں کے سامنے پیش کیے، مگر انہوں نے کھانے سے انکار کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ کوئی دشمن ہے جو حسب دستور کھانے سے انکار کر رہے ہیں، اور کچھ خائف سے ہوئے کہ آخر یہ کون ہے۔ مہمان نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اضطراب دیکھا تو ان سے ہنس کر کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم خدا کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں، اسی لیے سدوم جا رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ یہ دشمن نہیں بلکہ ملائکت اللہ ہے، تو اب ان کے رق قلب جذبہ ہمدردی اور محبت و شفقت کی فراوانی غالب آئی، اور انہوں نے قوم لوط کی جانب سے جگڑنا شروع کر دیا اور فرمانے لگے کہ تم اس قوم کو کیسے برباد کرنے جا رہے ہو جس میں لوط جیسے خدا کا برگزیدہ پیغمبر موجود ہے، اور وہ میرا برادر زادہ بھی ہے اور ملت حنیف کا پیرو بھی۔ فرشتوں نے کہا، ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں، مگر خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ قوم لوط اپنے سرکشی، بدعملی، بے حیائی اور فواحش پر اصرار کی وجہ سے ضرور ہلاک کی جائے گی، اور حضرت لوط علیہ السلام اور اس کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہے گا۔ البتہ لوط علیہ السلام کی بیوی قوم کی حمایت اور ان کی بدعمالیوں اور بدعقیدگیوں میں شرکت کی وجہ سے قوم لوط ہی کے ساتھ عذاب پائے گی۔ غرض حضرت لوط علیہ السلام کے ابلاغ حق، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا قوم پر مطلق کچھ اثر نہ ہوا، اور وہ اپنی بد اخلاقیوں پر اسی طرح قائم رہی،
حضرت لوط علیہ السلام نے یہاں تک غیرت دلائی کہ تم اس بات کو نہیں سوچتے کہ میں رات دن جو اسلام اور صراط مستقیم کی دعوت و پیغام کے لیے تمہارے ساتھ پریشان و سرگردان رہتا ہوں، کیا کبھی میں نے تم سے اس سعی و کوشش کا ثمرہ طلب کیا؟ کیا کوئی اجرت مانگی؟ کسی نظر و نیاز کا طالب ہوا؟ میرے پیش نظر تو تمہاری دینی و دنیاوی سعادت و فلاح کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، مگر ان کی تاریک دلوں پر اس کہنے کا بھی مطلق کچھ اثر نہ ہوا، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کو اخراج اور سنگساری کی دھمکیاں دیتے رہے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی اور ان کی سیاہ بختی نے کسی طرح اخلاقی زندگی پر آمادہ نہ ہونے دیا، تب ان کو بھی وہی پیش آیا جو خدا کے بنائے ہوئے قانون جزا کا یقینی اور حتمی فیصلہ ہے، یعنی بد کرداریوں پر اصرار کی سزا ہو بربادی اور ہلاکت۔ غرض ملائکت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر سدوم پہنچے اور لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان ہوئے۔ یہ اپنی شکل و صورت میں حسین اور خوبصورت اور عمر میں نوجوان لڑکوں کی شکل و صورت میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کو دیکھا تو گھبرا گئے اور ڈرے کہ بدبخت قوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، کیونکہ ابھی تک ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ خدا کے پاک فرشتے ہیں۔ ابھی حضرت لوط علیہ السلام اس حیث و بیس میں تھے کہ قوم کو خبر لگ گئی اور لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھ آئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ تم ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا اور کہا، کیا تم میں کوئی بھی سلیم فطرت انسان رجل رشید نہیں ہے کہ وہ انسانیت کو برتے ہو اور حق کو سمجھے؟ تم کیوں اس لعنت میں گرفتار ہو اور خواہشات نفس کی افاح کے لیے فطری طریق عمل کو چھوڑ کر اور حلال طریقے سے عورتوں کو رفیقہ حیات بنانے کی جگہ اس ملعون بے حیائی کے در پہ ہو؟ اے کاش میں تمہارے مقابلے کی طاقت رکھتا یا کوئی اور سہارا ہوتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا، آپ ہماری ظاہری صورتوں کو دیکھ کر گھبرائے نہیں، ہم ملائکہ عذاب ہے اور خدا کے قانون جزائے اعمال کا فیصلہ ان کے حق میں اٹل ہے، وہ اب ان کے سر سے ٹلنے والا نہیں۔ آپ اور آپ کا خاندان عذاب سے محفوظ رہے گا، مگر آپ کی بیوی انہی بے حیاء کی رفاقت میں رہے گی اور آپ کا ساتھ نہ دے گی۔ محترم ناظرین، آخر عذاب الہی کا وقت آ پہنچا۔ ابتدائی شب ہوئی تو ملائکہ کے اشارے پر حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت دوسری جانب سے نکل کر سدوم سے رخصت ہو گئے اور ان کی بیوی نے ان کی رفاقت سے انکار کر دیا اور راستے ہی سے لوٹ کر سدوم واپس آ گئی۔ آخر شب ہوئی تو اول ایک ہیبت ناک چیخ نے اہل سدوم کو تہ و بالا کر دیا اور پھر آبادی کا تختہ اوپر اٹھا کر الٹ دیا گیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا، اور وہی ہوا جو گزشتہ اقوام کی نافرمانی اور سرکشی کا انجام ہو چکا تھا۔